اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، انگلیوں سے لے کر کلائی تک کے عضو کو یدن کہتے ہیں، بلکہ کندھے تک کے عضو کو بھی یدن ہی کہتے ہیں، اور مجازن یدن کا اطلاق نعمت پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کا مجھ پر ہاتھ ہے، یعنی اس کا احسان اور نعمت ہے، اور عطا کرنے اور خرچ کرنے پر بھی یدن کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ بہت کشادہ ہے، اور یدن کا اطلاق قدرت پر بھی ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ صاد آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے یہ ہر جگہ سیاق و سباق کے مطابق اس کے معنی کیے جاتے ہیں، چنانچہ اس کے معنوں میں جاہ اور وقار، قوت اور اقتدار، غلبہ اور تسلط، ملکیت، مددگار، امداد اور فریاد رسی، احساس و انعام، حفاظت و صیانت، حذاقت و مہارت سب شامل ہے۔ دوسری طرف یہ لفظ ندامت و شرمندگی، ذلت و انقیاد کے لیے بھی آتا ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, मुफ्ती अबू सालेह मोहम्मद कासम रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी अत्तारी अपनी तफसीर सिरातुल जिनान में लिखते हैं कि इस आयत के शान नज़ूल में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यहूदी बहुत खुशहाल और नहायत दौलतमंद थे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकज़ीब व मुखालफत की तो उनकी रोज़ी कम हो गई। उस वक्त फुखास यहूदी ने कहा कि अल्लाह ताला का हाथ बंधा हुआ है, यानी माअज़ल्लाह वो रिज्क देने और खर्च करने में बुखल करता है। उसके इस कौल पर किसी यहूदी ने मना ना किया बल्कि राजी रहे, इसलिए ये सब का मकूला करार दिया गया। एक कौल ये भी है कि जब यहूद ने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाब पास दुनियावी माल नहीं है और अक्सर मुसलमान फ़क्र व फाका में मुब्तला हैं, और फिर उन्होंने पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 245 और पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद आयत नंबर 11 सुनी, जिसमें इरशाद है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दे। तो उन्होंने कहा कि सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुदा फ़कीर है, और बसा औकात कहा कि बखील है। उनका मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि उनका मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने इन पर रिज्क के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इस इफ्तरा का रद्द करते हुए फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, खुद उनके हाथ बंधे हुए हैं। इसकी एक तफसीर ये भी की गई है कि इस आयत में हमारी ज़ुबानों से उनके खिलाफ दुआए ज़रर फरमाई गई है, यानी उनके हाथ बांध दिए जाएं, और फिर फरमाया वलोइनु बिमा कालू, और उनके इस कौल की वजह से उन पर लानत की गई है। यानी अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से दो चार कर दिया है, वो इस बुखल की वजह से हर खैर से महरूम है, उनसे किसी को खैर हासिल नहीं हो सकती, और वो अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ज़्यादा बखील हैं। गुल्ल का मानी तौक भी है, चुनाचे इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में उन पर कैदो बंद का तौक डाल दिया गया है, और आखिरत में उन पर जहन्नुम के अंदर सजा के तौर पर आग का तौक डाल दिया जाएगा। बल यदाहु मबसूततानी युनफिकु कैफ यशा, बल्कि उसके दोनों हाथ कुशादा हैं और वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। नाज़रीन, यहाँ अल्लाह ताला के हाथ कुशादा होने से मुराद बेहद करम और मेहरबानी है, क्योंकि वो दोस्तों को भी नवाजता है और दुश्मनों को भी महरूम नहीं करता। वरना अल्लाह ताला जिस्मानी हाथ और हाथ खुलने से पाक है, और फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक जैसे और जिसको चाहता है अता फरमाता है। इसमें किसी को एतराज़ करने की कोई मजाल नहीं। वो किसी को अमीर और किसी को गरीब बना देता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि उसके ख़जाने में कोई कमी या करम में कुछ नुकसान है, बल्कि बंदों के हालात का तकाजा यही है, और इसमें हज़ारहा मसलहतें छुपी हुई हैं। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर मजहरी में हज़रत अमरू बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमान के दाएं हाथ की तरफ और उसके दोनों हाथ दाएं हैं। ये याद रखने की बात है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना पैगंबर होंगे ना शहीद, मगर अंबिया और शुहदा उनके मर्तबा और कुर्ब पर रशक करेंगे। उनके चेहरों का नूर देखने वालों की निगाहों को चुंधिया देगा,
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ ان لوگوں کی جماعتیں ہوں گی جو اپنے اپنے قبائل سے نکل کر ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جس طرح پاکیزہ چیزوں کا کھانا مرغوب ہوتا ہے، اسی طرح پاکیزہ کلام ان کو مرغوب ہوتا ہے۔ متاخرین علماء نے دست خدا کی تعویل کی ہے اور قدرت و قبضہ وغیرہ بطور مجاز مراد لیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے کشادہ ہونے سے انتہائی سخاوت مراد ہے۔ وہ ہاتھ کہنے سے دو ہاتھ کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ قطعاً بخیل نہیں ہے، وہ کامل طور پر سخی ہے، کیونکہ سخی کی انتہائی سخاوت یہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال دے۔ دنیا اور آخرت کی عطا کی طرف بھی اس سے اشارہ ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دنیا اور دوسرے ہاتھ سے آخرت کے انعام، یا پھر یوں کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ڈھیل دینے کے لیے اور دوسری عزت افزائی کرنے کے لیے، یعنی دونوں ہاتھوں سے دینے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت کے مطابق کبھی کبھی روزی میں فراخی دیتا ہے اور کبھی تنگی کر دیتا ہے۔ ایک وہم یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی روزی کی تنگی کا باعث شاید بخل عطا ہو۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا۔ ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی کوئی سورہ یا آیت نازل ہوتی ہے تو وہ یہودیوں پر گراں گزرتی ہے، وہ اس سے چڑھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی کذب بیانی اور تحریف فی الکتاب کا پردہ چاک کرتا ہے۔ منافقین کے متعلق بھی پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں آزار یعنی بیماری ہے، انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی اور وہ کفر ہی پر مر گئے، یعنی ان کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق کی نجاست پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ جب مزید آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کے بارے میں پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 124 میں کچھ یوں ارشاد ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جو ایمان والے ہیں قرآن کی نازل ہونے والی آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ یہودیوں کو دلوں میں سرکشی اور کفر تو پہلے سے موجود ہے، نئی نازل ہونے والی آیات کی وجہ سے ان کی نجاست مزید بڑھ گئی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے، یعنی یہ لوگ اندرونی طور پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں گے، ان میں کبھی فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہوگی، کبھی ذاتی مفاد پیش نظر ہوگا اور کبھی سیاسی امور ان میں اختلاف کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکے گی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔
اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی بڑی کوششیں کی۔ مشرکین نے مکہ کو بار بار لڑائی کے لیے میدان میں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر بار انہیں ناکام کیا اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کی ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں جذبہ ایمان موجود تھا، ان پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، اور یہودیوں کے تمام تر سازشوں کے باوجود وہ کامیاب ہی ہوتے چلے گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ان اللہ مع المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگودو کر رہے ہیں۔ ناظرین، فساد الشیء کے معنی ہے کسی چیز کا مضمحل ہو جانا، اس چیز کا اپنی اصلی حالت پر قائم نہ رہنا۔ لحم فاسد، اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا ہو اور کسی کام کا نہ رہا ہو۔ فساد دراصل صلاح کی ضد ہے، اور صلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا۔ لہذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا، بے ترتیبی، یعنی جسے ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جانا۔ قرآن مجید میں ہر سو نسل کے تباہ کر دینے کو بھی فساد قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ماپ تول کو پورا نہ کرنا، دوسروں کی محنت کا پورا معاوضہ نہ دینا، معاشی ناہمواریاں پیدا کر دینا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، کسی بھی صالح نظام کو درم برم کر دینا اور صحیح ترتیب کو الٹ دینا وغیرہ، ان سب چیزوں کو بھی قرآن مجید نے فساد فی الارض ہی کہا ہے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بدظن کرنا، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، قرآن کے متعلق غلط بیانی کرنا اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ان کا کام ہے، اور یہی فساد فی الارض ہے۔ اسی طرح کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، اکل حرام یعنی حرام کھانا وغیرہ بھی زمین میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوگا، بنی نوع انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائع الہی کے خلاف کام کرنا، دین الہی کو توڑنا اور اس کے برخلاف چلنا فساد فی الارض ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برا ہے جو شخص بد عقیدگی کو رواج دیتا ہے، کفر و شرک کو پھیلاتا ہے، اسلام کے راستہ میں رکاوٹ بنتا ہے، قوانین الہیہ کے سامنے دیوار بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب وہ شخص ہے جو کفر کی بجائے ایمان والا ہو، جو نفاق کی بجائے اخلاص کا حامل ہو، اور زمین میں فساد کی بجائے اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ملائکہ اعلیٰ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ابو نعمان سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ آپ آیت کی تفسیر میں حرف آخر کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ کس طرح ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیتا۔ افسوس، اب مسلمانوں کے اکثر علماء و عوام کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے دین پر عمل چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ یہودانہ خصلت ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کے
मालिक होकर भी कुफ़ार के महकूम हैं और इन बरक़ात से महरूम हैं जो किताब व सुन्नत पर अमल करने और बुराइयों को रोकने के लिए जिहाद करने की सूरत में उन्हें हासिल होती हैं। नाज़रीन, तफ़सीलात और तशरीहात आपने सुनी, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हम यहूद के तर्ज़ अमल को छोड़कर खालिस मुसलमानों का तर्ज़ अमल इख्तियार करें तो यही हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। अपने अंदर झांकते रहा कीजिए और अपने अंदर जो कोताहियाँ यहूद के एतबार से हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही आज की नशिस्त में इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।